السلام علیکم ناظرین، نیا دن نئی خبر میں خوش آمدید۔ ناظرین، جیسا آپ کو معلوم ہے کہ ہم دنیا کے بڑے ممالک کے بڑے تنازعات کے اصل حقائق آپ تک اس چینل کے ذریعے پہنچاتے ہیں۔ آج اسی سلسلے میں ہم بات کریں گے پاکستان اور اسرائیل کے بڑے تنازعات کے بارے میں۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ جب بھی کسی ملک یا ریاست کی بنیاد رکھی جاتی ہے تو اس کی وجہ رنگ و نسل ذات پات ہوتی ہے، لیکن پاکستان اور اسرائیل دونوں ایسے ممالک ہیں جن کی بنیاد خصوصی طور پر مذہب پر رکھی گئی ہے۔ اسرائیل کو پہلی یہودی ریاست اور پاکستان کو پہلی مسلم ریاست کہا جاتا ہے۔ ناظرین اکرام، پاکستان اور اسرائیل میں سب سے بڑا تنازع یہی ہے کہ پاکستان کسی بھی صورت اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ دونوں ممالک کی اور دیگر مغربی ممالک کی اسٹیبلشمنٹس تو چاہتی ہیں کہ پاکستان اور اسرائیل کے درمیان سفارتی تعلقات قائم ہوں، لیکن پاکستانی عوام جذبہ ایمانی کے تحت یہ کسی صورت قبول نہیں کرتی، کیونکہ اسرائیل ایک یہودی ریاست ہے اور قرآن پاک میں یہودیوں سے دوستی منع فرمائی گئی ہے۔ جیسا کہ سورۃ المائدہ میں ارشاد فرمایا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے کہا ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست نہ بناؤ، کیونکہ وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور اگر تم میں سے کسی نے ان سے دوستی کی تو اس کا شمار انہی کے ساتھ ہوگا۔ اسرائیل کو تسلیم نہ کرنے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ 1947 میں اسرائیل کے بانی ڈیوڈ بن گریون نے قائد اعظم کو اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کرنے سے متعلق ٹیلی گرام بھیجا تو انہوں نے اس کا کوئی جواب نہ دیا۔ ان کے اس رویے سے یہ اخذ کیا گیا کہ پاکستان اسرائیل کے ساتھ کوئی سفارتی تعلقات قائم نہیں کرنا چاہتا۔ ناظرین کرام، مسئلہ کشمیر اور فلسطین بھی ایک وجہ ہے جس کی بنیاد پر اسرائیل اور پاکستان میں دوریاں ہیں۔ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ اس وجہ سے پاکستان کے گرین پاسپورٹ پر یہ خصوصی طور پر لکھا گیا ہے کہ یہ پاسپورٹ سوائے اسرائیل کے دنیا کے تمام ممالک کے لیے کارآمد ہے۔ ناظرین کرام، اس کے برعکس پاکستان اور اسرائیل کے درمیان کئی بار خفیہ ملاقاتیں بھی ہوتی رہی ہیں۔ پاکستان اور اسرائیل کے درمیان کوئی لمبی چوڑی جنگی تاریخ نہیں، البتہ دونوں ممالک ایک دوسرے کے خلاف پراکسی وار لڑتے رہتے ہیں۔ جیسا 1967 میں عرب اسرائیل 6 روزہ جنگ میں پاک فضائیہ کے ہوا بازوں نے بھی حصہ لیا۔ پاکستانی ہوا باز اردن، مصر اور عراق کی فضائیہ کی جانب سے لڑے اور اسرائیلی فضائیہ کے 3 جہازوں کو مار گرایا، جبکہ ان کا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ ناظرین کرام، اب آپ کو لیے چلتے ہیں پاکستان اور اسرائیل کے تعلقات کے ماضی میں۔ پاکستان اور اسرائیل کے تعلقات کی جڑیں 1947 کے UN کے اس اجلاس سے پیوستہ تھی جس میں وزیر خارجہ سر ظفر اللہ خان نے اعلان بالفور کو فلسطینیوں کے حق میں غیر منصفانہ قرار دے کر رد کر دیا تھا۔ دونوں ممالک کے درمیان سفارتی تعلقات قائم کرنے کی کوشش 1947 میں اس وقت کی گئی جب اسرائیل کے اولین وزیر اعظم ڈیوڈ بن گریون ایک خط قائد اعظم محمد علی جناح کو روانہ کیا، تاہم اس خط کا کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ یہ غالباً 1950 کی بات ہے جب اسرائیل نے پاکستانی حکومت سے درخواست کی تھی کہ وہ افغانستان میں موجود چند سو یہودیوں کو بھارت لے جانا چاہتے ہیں، اس لیے اسے پاکستان کی سرزمین سے گزرنے دیا جائے تاکہ یہ لوگ اسرائیل میں جا کر آباد ہو سکیں۔ پاکستان کی حکومت نے گزرگاہ کا پروانہ دینے سے انکار کر دیا۔ بعد میں یہ یہودی پاکستان کے ایک ہمسایہ ملک کے راستے اسرائیل پہنچے۔ 1967 سے 1973 کی عرب اسرائیل جنگ میں پاکستانی فضائیہ نے اپنے جنگی پائلٹس کے ذریعے فلسطین کی جو مدد کی اس کا کوئی ثانی نہیں۔ 1967 کی 6 روزہ جنگ میں ایک پاکستانی پائلٹ نے 4 اسرائیلی جنگی جہاز مار گرائے۔ بعد میں PLO کے آفیسرز پاکستانی ملٹری اکیڈمی میں تربیت حاصل کرتے رہے۔ 1982 کی عرب اسرائیل جنگ میں پاکستانی رضاکاروں نے بھی حصہ لیا اور کئی گرفتار بھی ہوئے۔ تاہم اس دوران اسرائیل کی طرف سے پاکستان کے جوہری پروگرام پر حملے کے موساد کے منصوبے کی اطلاع ISI کو ملی۔ اسرائیل کا ہوٹا پر حملے کے لیے بھارت سے مدد چاہ رہا تھا، جسے اس وقت کی بھارتی وزیر اعظم نے یہ کہہ کر رد کر دیا تھا کہ ایسی کسی بھی مہم جوئی کا جوابی نقصان بھارت کو اٹھانا پڑے گا۔ ناظرین کرام، دونوں ممالک کی انٹیلیجنس ایجنسیز میں تعاون کا آغاز 1980 میں ہوا۔ صدر ضیاء کے کہنے پر واشنگٹن میں دونوں ملکوں کے سفارت خانوں میں ISI، موساد، CIA اور MI6
پر مشتمل 10 سال اینٹی سوویت یونین آپریشن چلا۔ دونوں ممالک انقرہ اور استنبول کے قونصل خانوں کو باہمی معلومات کے تبادلے کے لیے بھی استعمال کرتے رہے۔ 1992 میں امریکہ میں تعینات پاکستان کی سفیر عابدہ حسین نے کہا کہ اگر فلسطین اسرائیل کو تسلیم کر لیتا ہے تو پاکستان مستقبل میں اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کر سکتا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 1998 میں وزیر اعظم نواز شریف نے اسرائیلی ہم منصب بنیامین نیتن یاہو کو ایک خفیہ خط لکھا جس میں یقین دہانی کروائی گئی کہ پاکستان اپنا جوہری پروگرام کو ایران کے ساتھ اس کے نیوکلیئر پروگرام کی مدد کے لیے استعمال نہیں کرے گا۔ رپورٹس ہیں کہ بے نظیر بھٹو جب 1995 میں امریکہ گئی تو ان کی اسرائیلی قیادت سے ملاقات ہوئی جس میں اسرائیل کو تسلیم کرنے سے متعلق بات چیت بھی ہوئی۔ پرویز مشرف کی حکومت میں 2003 اور اس کے بعد یہ خبریں گرم رہیں کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا ہے۔ اس کو تقویت اس وقت کی قیادت کے جیوش کانگریس کے ارکان سے ملاقاتیں اور ان کی تقریب میں شرکت کرنا تھی۔ 2005 میں دونوں ممالک کے وزراء خارجہ نے پہلی بار تبادلہ خیال کیا۔ اجلاس کے بعد مشرف نے واضح کیا کہ پاکستان مملکت اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا جب تک کہ مملکت فلسطین کا قیام نہ ہو۔ پاکستان کے انگریزی اخبار ڈان نے 2010 میں ایک رپورٹ شائع کی جس میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ پاکستان کی خفیہ ایجنسی نے انقرہ سفارت خانے کے ذریعے موساد کو ممبئی حملوں کے بارے میں معلومات دی جہاں ایک یہودی کلچر سینٹر نشانہ تھا۔ ناظرین کرام، اس کے بعد اکتوبر 2018 میں ایک بڑی پیش رفت ہوئی جس میں چہم گوئیاں ہوئی کہ ایک اسرائیلی طیارہ پاکستانی سرزمین پر اترا ہے، لیکن ابھی تک اس پیش رفت کے جھوٹے اور سچے ہونے کا فیصلہ نہ ہو سکا۔ اس طیارے کی پیش رفت کے بارے میں آپ کو تفصیلی طور پر آگاہ کرتا ہوں۔ ناظرین، پاکستان اور اسرائیل کے مابین سفارتی تعلقات نہیں ہیں، اس لیے دونوں ممالک میں رجسٹرڈ طیارے ایک دوسرے کی فضائی حدود میں نہیں آ سکتے۔ اگر ایک اسرائیلی رجسٹرڈ طیارے کو دلی یا امرتسر جانا ہو تو اسے چینی یا پھر بحیرہ عرب کی فضائی حدود سے ہوتے ہوئے پاکستانی حدود سے بچ کر جانا ہوگا۔ مختلف ذرائع سے معلومات حاصل کرنے پر یہ پتہ چلا کہ ایک طیارہ پاکستان آیا اور 10 گھنٹے کے بعد ریڈار پر دوبارہ نمودار ہوا۔ پروازوں کی آمد و رفت یا لائیو ایئر ٹریفک پر نظر رکھنے والی ویب سائٹ فلائٹ ریڈار پر اس پرواز کے اسلام آباد آمد اور 10 گھنٹے بعد پرواز کے ثبوت موجود ہیں۔ اس آمد اور روانگی پر کئی قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں اور بہت سے لوگ سوالات کر رہے ہیں کیونکہ ایک اسرائیلی طیارے کی پاکستان آمد یقیناً بہت سے سوالات کو جنم دیتی ہے، لیکن پاکستان سول ایویشن اتھارٹی کے ترجمان نے کہا کہ کسی اسرائیلی طیارے کی پاکستان کے کسی بھی ایئرپورٹ پر آمد کی افواہ میں قطعی کوئی صداقت نہیں۔ ناظرین کرام، جس طیارے کے بارے میں بات کی جا رہی ہے وہ طیارہ کینیڈا کی طیارہ ساز کمپنی بمبارڈیئر کا بنایا ہوا گلوبل XRS ہے۔ اس طیارے کا سیریل نمبر 9394 ہے۔ یہ 22 فروری 2017 سے خود مختار برطانوی ریاست LF مین میں رجسٹرڈ ہے اور اس سے قبل اس طیارے کی رجسٹری کے مین جائز میں تھی۔ آئل آف مین کی رجسٹری کے مطابق اس طیارے کی ملکیت ملٹری برڈ اوورسیز لمیٹڈ کے نام سے ہے، جس کا پتہ آف شور اکاؤنٹس کے حوالے سے شہرت رکھنے والے جزیرے برٹش ورجن آئی لینڈ کا ہے۔ اس پتے پر 38 کمپنیاں رجسٹرڈ ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح پاناما لیکس کی کمپنیاں رجسٹرڈ تھیں۔ تو ناظرین، سوال یہ ہے کہ اس کہانی میں اسرائیل کہاں سے آ گیا؟ اب یہ کہانی کافی دلچسپ ہے۔ اس طیارے کے آنے جانے کے بارے میں ٹویٹس اسرائیلی اخبار دی ہارٹس کے مدیر ایوی شراف نے کی تو یہ پہلا ذریعہ بنا۔ خاص بات یہ ہے کہ ایوی شراف نے بتایا کہ یہ طیارہ سوشل میڈیا پر چلنے والی خبروں کے برعکس ایک روز قبل یعنی بدھ 24 اکتوبر کی صبح اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب سے اڑا اور اسلام آباد پہنچا، مگر اسرائیلی صحافی کے بقول اس طیارے کے پائلٹ نے دوران پرواز ایک چالاکی کی۔ ان کے مطابق یہ طیارہ تل ابیب سے اڑ کر 5 منٹ کے لیے اردن کے دارالحکومت عمان کے کوئین عالیہ ہوائی اڈے پر اترا اور اترنے کے بعد اسی رن وے سے واپس پرواز کے لیے تیار ہوا۔ اس طرح یہ پرواز جو تل ابیب سے اسلام آباد کے روٹ پر جانے کے بجائے اس چھوٹی سی چالاکی کی مدد سے تل ابیب سے عمان کی پرواز بنی
اور 5 منٹ کے اترنے اور واپس پرواز کرنے سے یہ پرواز عمان سے اسلام آباد کی فلائٹ بن گئی۔ تکنیکی طور پر یہ پرواز اسرائیلی نہیں رہی، مگر اصل سوال وہی کا وہی ہے کہ اس طیارے کے مسافر کون تھے؟ یہ پرواز پاکستان کیا کرنے اتری تھی؟ اس کا خطے کے سیاسی یا اسٹریٹجک منظرنامے سے کیا لینا دینا ہے؟ حسب معمول بہت سی افواہیں اور مفروضے ہیں جن کی صداقت کے بارے میں کوئی ثبوت نہیں۔ تو ناظرین، یہ تھا پاکستان اور اسرائیل کا تاریخی پس منظر۔ بہرحال پاکستان کے لیے اسرائیل سے تعلقات رکھنا اہم ہے یا اسرائیل کے لیے پاکستان کے ساتھ تعلقات بنانا؟ سوال اتنا سا ہے کہ ملکوں کی خارجہ پالیسیاں مفادات اور نظریات دونوں کے ساتھ وجود میں آتی ہیں۔ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر کے کیا فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک اس چینل کو لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ مزید ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ اللہ نگہبان۔